10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 پر بات ختم ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں لفظ حنین کہہ کر غزوہ حنین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں غزوات میں حنین کے غزوے کو جو مقام حاصل ہے کئی وجوہات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایسے کرشمے ظاہر ہوئے ہیں جس سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ پہلے ترجمہ کر دوں میں لفظی، اس کے بعد غزوہ حنین کے حالات اور اس کا زمانہ اور اس کا مقام اور اس کی وجہ اور کیسے حالات میں پیش آیا، تاکہ آپ کو آیت کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق، لقد میں جو لام ہے یہ البتہ کے معنی میں ہے اور قد کے معنی یقیناً۔ نصرکم اللہ، نصرت کیا تمہاری اللہ نے، یعنی مدد کیا۔ فی مواطن کثیرہ، مواطن جمع ہے موطن، اس کا واحد ہے۔ مواطن کثیرہ، کئی جگہوں میں، کوئی ایک مقام نہیں ہے نصرت کا، اللہ نے تمہاری مدد کئی مقام پر کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یوم حنین میں، حنین کے دن میں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، جبکہ تم کو عجب میں ڈال دیا۔ عجب کہتے ہیں بڑائی میں ڈال دینا۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت کا عجب، یعنی تمہارے اوپر یہ سوار ہو گیا کہ اب تو ہم زیادہ ہیں۔ جب 313 تھے غالب آ گئے، اب تو ہم 14,000 ہیں۔ تمہاری اس کثرت نے عجب یعنی تکبر میں پیدا کر دیا۔ تمہارے دماغ میں یہ آ گیا کہ ہماری کثرت ایسی ہے کہ ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس نہیں کام میں آیا تمہارے کچھ بھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین۔ بِمَا رَحُبَتْ، اپنی وسعت کے باوجود۔ رحبت کے معنی وسعت، بما وجہ، بما رحبت، اپنی باوجود وسعت کے تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ ثم، پھر، وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پیٹھ پلٹا کر تم بھاگنا شروع کر گئے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ پس منظر کیا ہے اس کا۔ آیت میں صرف اشارہ ہے، جو غزوہ حنین میں شریک تھے وہ تو سمجھ جائیں گے، بعد والوں کو غزوہ حنین کیا ہے نہیں معلوم، بتانا پڑے گا۔ سن 8 ہجری رمضان، جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے واقعات ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں سورہ انفال کے حوالے سے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ ہی کی ایک شاخ تھی قبیلہ حوازن، جن کا علاقہ مکے سے لے کر طائف تک جو حصہ ہے، اس میں ایک مقام کا نام حنین تھا، یہاں پر یہ آباد تھے۔ ان کے کچھ حصے بنو ثقیف کہلاتے تھے، جو اسی راستے میں پڑتے تھے۔ قبیلہ حوازن کی کئی شاخیں تھیں، بنو کعب تھے۔ یہ تمام لوگ بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، نڈر تھے، جنگی ماہر تھے، اور ان کو اللہ نے تیر اندازی کا جوہر دیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں رمضان میں، تو ان قبیلے حوازن کے سردار تھے مالک بن عوف۔ وہ کہنے لگے کہ قریشیوں پر فتح پا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ وہ مکے کے بھولے بھالے جو لڑنے لڑانے سے واقف نہیں تھے، ان پر غلبہ پا کر کے آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ اگر ہم جیسوں سے لڑنے کی نوبت آئے گی تو 36 کا حدود یاد دلا دیں گے۔ یہ قبیلے حوازن کے سردار
مالک بن عوف نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام لوگوں کو ہم جمع کریں گے۔ چنانچہ قبیلہ حوازن نے قبیلہ ثقیف کو اور اپنے تمام برانچز کو جمع کیا، جو مکے سے لے کے طائف تک بیچ میں حوازن اور جہاں جہاں پڑتے تھے۔ مکے سے طائف کے فاصلے پر جب جائیں گے آپ تو مکے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر یہ قبیلہ حوازن ملے گا حنین کے مقام پر۔ اس نے جمع کیا، پوری کوشش کے ساتھ جمع کیا۔ کتنے لوگ جمع ہوئے؟ ان کے قبیلے کے اپنے لوگ تو صرف 100 تھے، 100 تھے، لیکن ایک کمالات رکھتے تھے، جوہر تھا ان میں، لڑنا جانتے تھے۔ لیکن قبیلہ حوازن نے قبیلہ ثقیف کی شاخوں کو جب دعوت دیا اور تمام جمع ہو گئے تو بعض شارحین کہتے ہیں 24,000 اور بعض کہتے ہیں 28,000 اور بعض کہتے ہیں 4,000 جمع ہوئے۔ تطبیق کی شکل یہ ہے کہ 4,000 تو لڑنے کے لائق تھے، اور باقی اس کے کمانڈر ان چیف مالک ابن عوف نے کہا تھا کہ ایسی لڑائی لڑنا ہے کہ کوئی فرد بھاگ کر جا نہ سکے۔ چنانچہ اپنے بکریوں کو، اپنے اونٹ کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے سامان کو، سب کو لے کر لڑنا ہے۔ کوئی بھاگے تو کہاں بھاگ کر جائے، کیوں بھاگ کر جائے، اور اگر بھاگے تو یقین کر لے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے غنیمت کے مال سب چلے جائیں گے، کہاں جائے گا بھاگ کر۔ اعلان کر دیا ہر لڑنے والا اپنے پیچھے اسباب کو رکھے، قبیلے خاندان کو رکھے، اور تلواروں کو میان سے نکال کر میان کو توڑ کر پھینک دے، جس طرح تاریخ نے جہازوں کو جلا دیا تھا کہ واپس جانا نہیں ہے، ہمیں یا تو مرنا ہے یا تو فتح کرنا ہے۔ یہ وہی سے سیکھا ہے، یہ سبق وہی کا ہے، قبیلہ حوازن کا ہے۔ پورے لوگ تیار ہو گئے اور سب نے پیغام دیا کہ بجائے مکہ والوں کے یہاں آنے کے ہم لوگ مکے پر چڑھائی کر دیں۔ یہ اطلاع مل جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنس نفیس خود تشریف لاتے ہیں اور اپنے ساتھ 14,000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ابھی مکہ فتح ہوا تھا رمضان 8 ہجری میں، اب یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، چند مہینے کی بات ہے مکہ فتح کیے ہوئے۔ آپ نے ان کافروں سے کہا تمہارے زر ہیں، تمہاری تلواریں، تمہارے نیزے ہمیں مستعار دے دو۔ مستعار کے معنی ادھار، مانگ کر استعمال کرنے کے لیے، پھر ہم تم کو واپس کر دیں گے۔ فتح یاب ہونے کے بعد چاہے تو آپ چھین سکتے تھے، لیکن نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے انصاف ہمیشہ کیا، مستعار مانگا۔ انہوں نے 100 درہیں پیش کی اور کئی ہزار نیزے دیے، تقریباً 4,000 نیزے۔ یہ سب ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر 14,000 صحابہ لے کر چلے۔ قبیلے حوازن سے قریب جب پہنچے پڑاؤ پر تو جاسوس کو بھیجا آپ نے، جا کر کے وہاں اس نے دیکھا اور کعب بن مالک کو دیکھا، اس کی محنت، جفاکشی، تیر اندازی، ان کی صلاحیتیں اور ان کے ساتھ جو اسباب آئے تھے، تقریباً ان کے اسباب کا اگر جائزہ لیا جائے تو 24,000 تو خالی اونٹ تھے ان کے پاس، 24,000 اونٹ، اتنی بڑی تعداد، 14,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، ہمارے پاس منوں کا حساب بنتا ہے۔ یہ سب اسباب لے کر وہ نکل پڑے تھے لڑنے کے لیے، تاکہ اب یا تو مرنا یا تو غلبہ پانا، کیونکہ یہ آخری قسط ہے۔ ان کو یقین تھا فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، تو باری کا انتظار کریں گے، لڑ لیں پہلے ہم۔ یہ ہے غزوہ حنین کے اسباب۔ ادھر سے سہیل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ان کی تو بڑی محنت ہے اور انہوں نے اتنا مال لے کر اور اپنی باندیاں لے کر، گانے والیوں کو لے کر مقابلے پہ آئے ہیں تاکہ ہم پر غالب آ جائیں۔ حضور نے مسکرا دیا، کہا انشاءاللہ کل ہم وہاں پر قیام ڈالیں گے۔ بنی کنانا کا، جس کو بولتے ہیں بنی خیف کا علاقہ، بنی کنانا، جہاں قریش نے مسلمانوں کے بائیکاٹ کا معاہدہ کیا تھا، وہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے اور انشاءاللہ یہ مال غنیمت بن کر تمہارے قدموں میں آئے گا۔
مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ نے. 14,000 صحابہ ہیں. فتح مکہ ہو چکا ہے. کوئی علاقہ باقی نہیں ہے جس پر غلبہ پانا ہے. پورے علاقے میں ایک حصہ ہے قبیلے حوازن کا، لیکن تیروں کی بارش کرنے میں مشہور تھا. یہ بعض صحابہ کو نکل گیا جوش میں کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم 313 تھے، 79 تھے، ہم غالب ہو گئے تو 14,000 ہیں، ہم پر غالب کون ہو سکتا ہے؟ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ اسباب پر نگاہ رکھ لے اور اسباب پیدا کرنے والے رب کو ایسے لفظوں کے ساتھ فراموش کر دے. جب انہوں نے شروع کیا ہے قبیلے حوازن کے قبیلے اور انچارج کے مطابق کہ تم ایک بارگی ہلہ بول دو اور ٹوٹ پڑو، تیروں کی بارش کر دو، تو صحابہ کرام پہلے مرحلے میں تیروں کی برسات کو تاب نہ لا کر بھگدڑ مچ گئی، تتر بتر ہو گئے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صرف 100 آدمی رہ گئے حضور کے ساتھ. 14,000 میں سے صرف 100 آدمی رہ گئے. حضرت عباس حضور کے چچا جو بدر میں قیدی ہوئے تھے لیکن بعد میں اسلام میں آ گئے، وہ دائیں طرف کھڑے ہیں. ابو سفیان جو فتح مکہ تک کافروں کے کمانڈر ان چیف تھے، آج وہ بائیں طرف کھڑے ہیں حضور کے بازو. سب فطر بتر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ 100 بھی چاہتے تھے کہ آپ پیچھے ہٹیں کیونکہ تیروں کی بارش آ رہی ہے. تیر چلانے والے، تیر اندازی کرنے والے، تیر اندازی کرنے والوں کا مقام اس زمانے میں وہی تھا جو آج بندوق چلانے کے ماہرین کا مقام ہے. نشانہ لگا کر دور سے مارتے ہیں. یہ AK-7 کا جو مقام آج ہے، دور سے. اس موقع پر حضرت عباس کی آواز آتی ہے نبی کے حکم سے، کہو الیہ عباد اللہ، لوگو اللہ کے بندو میری طرف آؤ. آپ نے کہا بولو اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جان دینے کی، وہ کہاں ہیں؟ یا اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، الیہ عباد اللہ، لوٹ کر آؤ میری طرف. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ آواز عباس کی جب پہنچی لوگ واپس آ گئے، واپس آئے، پھر جمع ہوئے، اور ان کی جمعیت پر جو نگاہ تھی کہ ہم بکھر نہیں سکتے، اللہ نے ان کو بکھیر دیا. اس کے بعد اس آواز پر لبیک کہہ کر سب جمع ہوئے. اللہ کی طرف سکینے کا نزول ہوا، لوگوں کے دل میں اطمینان ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، اور پھر سب کے سب دائیں بائیں منتشر ہو گئے. الفاظ پھر دیکھو ایک مرتبہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، تمہاری مدد کیا اللہ نے بہت سی جگہوں میں. ویوم حنین، اور یوم حنین میں، یعنی حنین کے دن میں. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہارے اندر تمہاری کثرت نے عجب پیدا کر دیا تھا. اعجبتکم کا ترجمہ کرتا ہوں، تم میں عجب آ گیا. فلم تغنی عنکم شیئا، تمہارے کام میں کچھ بھی نہیں آیا. تمہاری کثرت، تمہاری تعداد، تمہارے اسلحہ، تمہاری جمعیت، تمہارا جذبہ کچھ بھی نہیں کام میں آیا. وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعتوں کے باوجود. ثم، پھر ولیتم مدبرین، تم بھاگے پیٹھ پلٹا کر. یہ جملے کو لے کر بہت سے لوگ طنز کرتے تھے. کن کن کو طنز کرتے تھے، کب کب کرتے تھے، ایک لمبی تاریخ ہے. کوئی عثمان غنی سے جلتا تھا، ان پر طنز کرتا تھا، تم بھاگ گئے تھے اس دن وعدہ کرنے کے بعد. حالانکہ یہ بھاگنے کا مقصد کچھ اور تھا. عثمان غنی کے مخالفین، حضرت علی کے مخالفین تانا دیا کرتے تھے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آئے گی تو بتاؤں گا، ورنہ بات ادھر نکل جائے گی. تو یہ بھاگنے پر طنز کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ بھاگنا ایک سبق تھا کہ تم کتنی ہی تعداد میں آگے ہو جاؤ، تمہارے اسلحہ کتنا ہی زیادہ ہو جائیں، لیکن تمہاری نگاہ سبب پر نہ ہو، مسبب پر ہو. تمہاری نگاہ اللہ کی ذات پر ہو. یہ سبق دیا صحابہ کو اللہ نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ قبیلہ حوازن کا سردار عوف بن مالک اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ گیا.
کہاں بھاگ کے چلا گیا؟ طائف کے علاقے میں ایک قلعہ تھا، بڑا مضبوط تھا، اس قلعہ کے اندر جا کر کے خود کو محفوظ کر لیا، اور 70 بڑے بڑے سردار قبیلے حوازن کے قتل کر دیے گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور تقریباً 6000 قیدی بنائے گئے، 24,000 اونٹ، 14,000 بکریاں، 6,000 اوقیہ چاندیاں، یہ سب کے سب بنائے گئے، مال غنیمت تقسیم کر لیے گئے۔ ابھی تقسیم میں نہیں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقام آیا، اس کا نام تھا جعرانہ۔ وہاں جب پہنچے معلوم ہوا کہ یہ لوگ قلعہ میں بند ہو گئے ہیں، ان کا محاصرہ کرنا چاہیے۔ قلعے کے اطراف 14 دن تک محاصرہ کیا، پھر مشورہ ہوا کہ یہ لوگ اندر سے تیر تو برسا رہے ہیں مگر سامنے عقرب نہیں لڑ رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر چل دیے کہ چلو مکے میں عمرہ کر لیں گے، اس کے بعد مدینہ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ مدینہ سے اصل قافلہ لڑنے والا آیا تھا۔ 12,000 تو انصار تھے اس میں، اور 2,000 مکے کے وہ لوگ تھے جن کو ابھی ابھی اسلام ملا تھا، جن کو ہم طلقہ کہتے ہیں، آزاد شدہ۔ تو 12 اور 2 14 یہ تھے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کچھ لوگ اس مجمع میں ایسے بھی آ گئے تھے دائیں بائیں دور سے گھاٹیوں میں، وادیوں میں، ان کے دل میں ایک آگ تھی، کسی کا چاچا بدر میں مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر قبیلے حوازن میں شکست ہو گئے لوگ تو ان سے انتقام لینے کا موقع ملے گا، اور یہ اگر ہار گئے تو ہم بھی اس میں گھس جائیں گے، اپنا انتقام لے لیں گے، اور اگر یہ جیت گئے تو مکہ تو فتح ہو ہی گیا ہے، ان کی جیت کے بعد اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ ایک صاحب تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے چاچا اور میرے باپ، ان دونوں کو بدر میں قتل کر دیا تھا۔ حضرت حمزہ نے میرے ابا کو قتل کیا تھا، حضرت علی نے چاچا کو قتل کر دیا تھا۔ اب میرے دماغ میں یہ تھا کہ موقع مل جائے تو انہیں ختم کر دوں۔ ایک صحابی ہیں، بعد میں صحابی ہو گئے، وہ ان کا نام تھا شیبہ بن عثمان۔ شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ میں خود اسی طاق میں تھا کہ کوئی موقع مل جائے تو ہتھیار دے کر گردن اڑا دوں، کیونکہ شیبہ بن عثمان کہتے ہیں میرے ابا کو حمزہ نے اور میرے چاچا کو حضرت علی نے بدر میں قتل کر دیا تھا، میرے اندر آگ بھڑک رہی تھی، جوش انتقام تھا۔ میں اسی طاق میں تھا، دیکھا دائیں طرف عباس کھڑے ہیں اور بائیں طرف ابو سفیان کھڑے ہیں، تو میری ہمت نہ ہوئی، پیچھے ہٹ گیا، لیکن پیچھے سے وار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا۔ اتنے میں حضور نے زور سے آواز لگایا، شیبہ! یہ شیبہ جو دل کے اندر غضبناک انتقام لے کے پھر رہا تھا، نبی کی آواز پر مجبور و مضطر ہو کر کھنچتا ہوا سامنے چلا آیا۔ آپ نے سامنے بٹھا کر ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کی آگ کو کم کر دے اور اس کو اسلام کی توفیق دے دے۔ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ رکھنا تھا کہ دل ٹھنڈا ہو گیا۔ راوی شیبہ خود کہتے ہیں جو غضب تھا میرا وہ محبت میں تبدیل ہو گیا۔ اب نبی کے ہاتھ سے اور نبی کی آنکھ سے اور نبی کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا۔ یہ شیبہ کا خود اپنا بیان ہے۔ اس محبت میں تبدیلی کے بعد حضور نے کہا شیبہ تم بھی تلوار لو، اسلام کا دفاع کرو، چلے جاؤ لڑنے کے لیے۔ یہ ہے قدرت اللہ کی۔ اللہ نے اپنی اس قدرت کا اظہار نبی کے ہاتھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دکھا دیا۔ اسی حنین کے موقع کا واقعہ وہ بھی ہے، ایک درخت کے نیچے حضور آرام فرما رہے ہیں سائے کی خاطر، ایک بدو آتا ہے اور نبی کی تلوار لے کر میان سے کھینچ کر بولتا ہے اے محمد تجھے کون بچائے گا۔ ظاہر یہ ہے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں تو تھر تھرا گیا، لیکن حضور نے بڑے سکون سے کہا اللہ۔ لفظ اللہ زبان سے نکلنا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ آ گئی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ اسے اب ختم کر دو، نہیں، سوچنے کا، سمجھنے کا، تصور میں لانے کا موقع دیا اللہ نے۔ تو حنین کے موقع پر اس قسم کے سینکڑوں واقعات پیش آئے ہیں۔ غزوہ حنین کا مشاہدہ کیجیے آپ۔ نبی کی زندگی کے جو غزوات ہیں
ان تمام غزوات میں غزوہ تبوک اور غزوہ حنین ضرور پڑھیے آپ. غزوہ تبوک میں تنگیوں کا تذکرہ، پھر فرحتوں کا تذکرہ، اور غزوہ حنین میں عجب اور کثرت کا اظہار، پھر مغلوب ہونے کے بعد فتح کا تذکرہ. یہ دونوں بڑی اہم چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آپ کو. اس کے بعد جب فتح ہو گیا اور سب کے سب اس مد پر تقسیم کرنے کو بیٹھ گئے قبیلے جعرانہ میں، اسی قبیلے حوازن کے 14 آدمی اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام کی غلبے کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. زہیر بن سرد اس کا قبیلے کا سردار آیا. 14 آدمی آئے، کہا ہم سب مسلمان ہو گئے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے قیدی، ہمارے مال واپس کر دیے جائیں. ابھی آپ تقسیم نہیں کر سکے ہیں، صرف قیدیوں کو تقسیم کیا ہے، ابھی مال تقسیم نہیں ہوا ہے. اور یوں کہا، سردار شاعر تھا، اس نے شاعرانہ انداز میں کہا. عربی کے اشعار ہیں، عربی ہم کو نہیں آتی ہے، اس واسطے عربی میں کہنا مقصد نہیں ہے. اس کا مضمون یہ تھا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اگر ہم یہ درخواست قیصر و کسریٰ کے پاس کر دیتے، ان کی برائی بیان کر دیتے، تو ہمارے قیدی کو، ہمارے مال کو واپس کر دیتے. آپ تو سراپا رحمت للعالمین ہیں، ہمیں آپ سے عفو و درگزر کی بڑی امید ہے. ظاہر یہ ہے نبی سے زیادہ رحم و کرم کون کر سکتا تھا. ادھر رحم و کرم کا تقاضا اور ادھر ایک اور تذکرہ ہوا کہ زہیر بن سرد رضاعی رشتے میں آتے تھے. حلیمہ سعدیہ کا دودھ آپ نے پیا تھا، اس قبیلے نے بھی پیا تھا، رضاعی رشتہ بھی پیدا کر دیا اس نے. اور ادھر جتنے بھی مجاہدین تھے لڑنے والے، ان تمام لڑنے والوں کا مال میں حصہ ہوتا ہے جس کا نام مال غنیمت ہے. اب مجاہدین کے حصے کو اگر آپ واپس کر دیں، مجاہدین کا حق مارا جائے گا، اور اگر نہ دیں تو عفو و کرم کے خلاف شکوہ پیدا ہوگا. کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا درمیانی فیصلہ کرتا ہوں. نہ پورا مال غنیمت ملے گا، نہ پورے قیدی، دو میں سے ایک لے لو. یا تو قیدیوں کو واپس چھڑا لو، 6000 قیدی ہیں، یا پھر مال غنیمت کو واپس لے لو. مال یا قیدی، دو نہیں مل سکتا. ایک میرا اپنا اظہار ہے عفو و کرم کا، اور ایک میں انصاف ہے کہ جن کے حق ہیں ان کو دیا جائے گا. تمام لوگوں نے کہا مال تو پھر مل جائے گا. قیدیوں کو چھڑا لیا، قیدیوں کو آپ نے آزاد کر دیا. کتنے؟ 6000 قیدی. لیکن ان قیدیوں کو بھی جو غلام بنائے جا چکے تھے آزاد کرنا آسان نہیں تھا. آپ نے مجاہدین سے پوچھا اگر آپ خوشی سے چاہیں تو میں ان کو آزاد کر دوں، کیونکہ ان کے جو قبیلے کے سردار ہیں اسلام میں آ چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ان کے قیدیوں کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ ایسے مجمع سے پوچھا تو سب نے کہا ہاں ہاں تیار ہیں. مگر آپ نے کہا ایسا نہیں. پتہ نہیں کون خوشی سے بولتا ہے، کون لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کے بولتا ہے، کس کے دل میں رنج ہے، کس کے دل میں خوشی ہے، مجھے نہیں معلوم. اس طرح میں آزاد نہیں کر سکتا. ہاں یہ کرو کہ ہر قبیلے کا سردار اپنے شاخوں میں جا کر ہر فرد سے پوچھے، اور اس شکل میں کہ اگر کوئی خوش دلی سے معاف کرتا ہے تو اس کو اجر اللہ دیں گے، اور کوئی اگر خوشی سے نہیں دینا چاہتا ہے تو ہم اس کا معاوضہ آئندہ مال فے سے پورا کریں گے. مال فے کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر لڑے بھیڑے غنیمت کے طور پر مل جائے. آئندہ مال فے میں سے ہم اس کا اجر دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے نبی کا منشا دیکھ لیا، اور سب نے اپنے اپنے سرداروں کے ہاتھ پر وعدہ کیا کہ ہم خوشی سے دیتے ہیں. آپ نے پورا قبیلے کو واپس کر دیا، قیدیوں کو واپس کر دیا. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن پر اپنا احسان فرمایا کہ قیدیوں کو واپس کر دیا. مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد مسلمان لوٹے ہیں، اور مکے پر عاتب کو، عتاب نام تھا، عتاب، بعض نے کہا ہے عتاب ابن اسید، ان کو حضور نے مکے پر حاکم بنایا، خود مدینہ واپس تشریف لے کے چلے گئے. یہ ہے تفصیل غزوہ حنین کی. اس میں کچھ چیزیں جو باقی ہیں وہ درمیان میں انشاءاللہ آئیں گی. دیکھیے آپ الفاظ کو.
لقد نصرکم اللہ، تحقیق کی مدد کر دیا تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سے جگہوں میں، ویوم حنین، اور غزوہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم کو زیادہ عجب پیدا کرنے کا باعث ہوا تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم، تمہارے کام میں نہیں آیا، شیئن، کچھ بھی، شیئن کی تنوین برائے تقلیل، کوئی چیز تمہارے کام میں نہیں آئی، وذاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی، ذاقت تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پلٹا کر بھاگنے لگ گئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اتارا اللہ نے سکینہ، سکینہ سکون اردو میں استعمال ہے، دل میں جب خوف ہوتا ہے تو دل کو سکون نہیں ہوتا، دل میں اختلاج پیدا ہوتا، دل کی حرکت تیز ہو جاتی، اور جب دل میں سکون ہوتا ہے تو اس کی حرکت نارمل ہو جاتی ہے، یہاں سکون سے مراد یہی سکینہ ہے۔ اتنے خوف کے عالم میں جب بھگدڑ مچ گئی، تیروں کی بارش میں لوگ خوفزدہ ہو گئے، اللہ نے نبی پر سکون نازل فرمایا، اور ایمان والوں پر بھی، دونوں کو الگ بیان کیا اللہ نے، سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، دو علی استعمال کیا اللہ نے۔ نبی پر سکینہ تو یہ تھا کہ ان کو بھاگنے دو، جو اصل میرا رب ہے وہ تو میرے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کے جوہر یہاں دکھائی دیے، سب سے آگے تنہا تھے، اونٹنی سے اتر کر تنہا آگے تھے، جہاں سب لوگ بھاگ رہے تھے وہاں نبی سب سے آگے تھے، شجاعت کے جوہر آپ نے یہاں دکھائے۔ وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر سکینہ ہوا کہ سب پلٹ کے آ گئے۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے ایسے لشکر کو نازل فرمایا جس کو تم نے دیکھا نہیں۔ اس سے مراد فرشتہ ہے، اس سے مراد سکینہ ہے، اس سے مراد اللہ کی وہ قدرت ہے جس سے دل جمعی کا سامان فراہم کیا۔ وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی قبیلے حوازن کے لوگوں کو عذاب دیا اللہ نے کہ 70 بڑے بڑے قیدی مارے گئے اور 6000 قیدی بنائے گئے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عورتیں، ان کے بچے سب قیدی بنا لیے گئے۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہ بدلہ ہے کافروں کے کفر کا، یہ انجام ان کا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان 6000 قیدیوں میں سے بعض کو توفیق دیا کہ وہ اسلام میں آ گئے، اور بعض جو راستے میں آئے تھے غیظ و غضب لے کر، جیسے شیبہ بن عثمان ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت تک اسلام میں نہیں آئے تھے لیکن بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ آگے فرمایا قرآن نے، ثم یتوب اللہ، پھر متوجہ ہوتا ہے اللہ، من بعد ذالک، ان تمام ہو چکنے کے باوجود، علی من یشاء، جن پر وہ چاہتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے، توبہ کا صلہ جب علی آئے تو توبہ قبول کرنا، یہی ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، تو ثم یتوب اللہ علی من یشاء اصل میں ہے، پھر توبہ قبول کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے، ان تمام واقعات کے ہو چکنے کے بعد۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشش کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ انہی میں سے جن کے دل میں غیظ و غضب تھا اسلام میں آ گئے۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، شیبہ بن عثمان کی طرح ایک واقعہ ہندا کا بھی ہے۔ ہندا ہی تو ہے جس نے وحشی کو خرید کر چاچا پہ خنجر مارنے کو مقرر کیا تھا، اور خنجر سے وحشی نے چچا حمزہ کو شہید کر دیا، اور خنجر سے چیر کے کلیجے کو نکال کر ہندا کو پیش کیا۔ وہ ہندا ہی تھی، کہتی تھی اس زمین پر مجھے تم سے زیادہ کوئی مقبوض نہیں، ناپسند نہیں، لیکن جب حضور نے بلایا، اسلام کو پیش کیا، اور اس نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، تو ہندا کا خود بیان ہے کہ روئے زمین پر اب مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ یہ دل کے اندر کا جو غضب تھا، یہ محبت میں تبدیل کرنے پر سوائے اللہ کے اور کون قادر ہو سکتا ہے؟ یہ محبوبیت تھی، یہ اللہ کا انعام تھا۔ اللہ کا قبضہ دلوں پر ہے،
ہر دل پہ اللہ کا قبضہ ہے. اسلام کی یہ دلیل حقانیت ہے. اس واقعے کے بعد اب کوئی میدان باقی نہیں، سب صاف ہو گئے. مکہ فتح ہو گیا، قبیلہ حوازن صاف ہو گیا. غزوہ خیبر کے ذریعے سے 6 ہجری میں فتح خیبر بھی ہو چکا. اب پورا جزیرۃ العرب کفرستان سے ختم ہو چکا ہے. اب ہر طرف اسلام کا غلغلہ ہو چکا ہے. مدینہ سے مکہ اور مکہ سے طائف اور طائف سے لے کر خیبر، یہ پورا علاقہ جزیرۃ العرب کا جو 2 پہاڑیوں کے درمیان کا حصہ ہے، پورا کا پورا حجاز کہلاتا ہے. اب حجاز میں کفرستان کا دور ختم ہوتا ہے. اب یہ اعلان ہوتا ہے سن 9 ہجری سے سن 10 ہجری کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہے. 9 ہجری کے حج میں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ بس اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی سیٹیاں نہیں مارے گا، تالیاں نہیں بجائے گا. 9 ہجری کے حج میں اعلان ہوا اور 10 ہجری میں حضور نے اپنا حج فرمایا، اعلان کر دیا کہ میرا پیغام پہنچ چکا ہے، اے اللہ تو گواہ رہا، میں چلتا ہوں. یہ آیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، انما المشرکون نجس، اس کے سوا کچھ نہیں کہ مشرکین تو نجس ہیں. انما المشرکون نجس، ایک ہے نجس ایک ہے نجس. یہاں قرآن نے نجس نہیں کہا، نجس کہا، نون پر زبر کے ساتھ، جیم پر زبر کے ساتھ. نجس کے معنی تو گندگی کے آتے ہیں، نجس. اور لفظ نجس میں 3 قسم کی گندگی آتی ہے. نجس کے معنی غلاظت. کون سی غلاظت ہے؟ ایک ہے حقیقی، ایک ہے حکمی. ایک آدمی جنوبی ہو گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یہ بھی تو ہے غلیظ، یہ حکمی غلاظت ہے. اور پیشاب پائخانہ، یہ حقیقی غلاظت ہے. اور اندر سے عقیدہ خراب ہے، شرک بھرا ہوا ہے، یہ کون سی غلاظت ہے؟ یہ معنوی غلاظت ہے. یہ مشرکین کے اندر 3 گندگی تھی. اندر توحید نہیں ہے، شرک ہے، معنوی غلاظت. ان کے پاس جب کوئی حرام حلال ہے نہیں، ان کے پاس کوئی پاک ناپاک ہے نہیں، تو جنابت کے بعد یہ نہاتے نہیں، تو ان کا جسم بھی ناپاک ہے. جب ان کا جسم بھی ناپاک، ان کا عقیدہ بھی ناپاک، تو یہ جو کھاتے پیتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب بھی ناپاک ہو جاتی. ناپاک سے مراد نجس ہے وہ بھی. تو ان کا اندر کا حصہ بھی ناپاک، عقیدہ بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک، ان کا سراپا نجس ہے. اس تشہیر کے لیے قرآن نے ان کو کہا انما المشرکون نجس، یہ نجس ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، پس یہ قریب نہیں ہو سکتے مسجد حرام کے. اس آیت میں اتنا ہی بتاتا ہوں جتنا ہم سمجھا سکیں، جتنا ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ سکیں. میں اتنی ہی بات کرنے کا عادی ہوں. اس میں باریک باریک اور مسائل نکل سکتے ہیں، اس کے لیے آپ طویل تفسیر پڑھیں یا تھوڑا سا عربی سیکھیں، تب ہم آگے لے چلیں گے آپ کو. یہ اتنا حصہ ہے جو بلا کسی ڈیپ میں گئے ہوئے سرسری سمجھا سکتا ہوں میں. فلا یقرب المسجد الحرام. اب یہ مشرک چونکہ نجس ہیں، نجاست 3 قسم کی ان کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا یہ مسجد حرام سے قریب نہیں آ سکتے. اب مسجد حرام صرف بیت اللہ نہیں ہے، جہاں تک نماز کا ایریا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام بول کر پورا ہل علاقہ مراد لیا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو، پھر سن لو. ایک پیاز لے لو ہاتھ میں، پیاز کے بیچ میں جو حصہ ہے گول، یا بیت اللہ کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ پیاز سے کوئی تشبیہ مت دینا بعد میں، ارے مولوی صاحب تو پیاز بول دی بیت اللہ کو. پیاز بولنا مقصد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. جنہوں نے دیکھا ہے ان کی آنکھیں تو مشرف ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے پیاز کا اندر کا ایک ڈلا ہے، گول حصہ، یہ بیت اللہ ہے. اس کے اطراف جو پہلا ایریا ہے وہ مطاف کہلاتا ہے. اس کے بعد دوسرا ایریا ہے، اس کا نام مسجد حرام کہلاتا ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے یہ پورا کا پورا حرم کہلاتا ہے. حرم، یہ حرم خانہ کعبہ سے لے کر مسجد کے باہر چل کر سڑکیں بھی
مکانات بھی، پورا ایریا شامل ہے، جہاں تک کا علاقہ حرم کہلاتا ہے، جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، حدود حرم۔ اس کے بعد کا حصہ ہے جس کو ہم میقات کہتے ہیں، جہاں سے حاجی کراس کرتا ہے۔ میقات کے باہر کا حصہ جو ہے اسے ہل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا حصہ ہے اسے آفاقی کہا جاتا ہے۔ ہم اس وقت آفاق میں ہیں، باہر سے آنے والا اطراف سے آفاقی کہلاتا ہے۔ حدود میں آیا، میقات پر آ گیا، اندر آ گیا، ہل میں آ گیا، اس کے بعد آیا حرم میں آیا، اس کے بعد مسجد میں آیا، اس کے بعد مطاف میں آیا، اندر گیا تو بیت اللہ میں چلا گیا۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں واضح کیا ہے کہ مسجد حرام کا پورا علاقہ جس کو ہم حرم کہتے ہیں، کہیں بھی کوئی نجس نہیں آ سکتا۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اس سال کے بعد سے مراد 10 ہجری ہے یا 9 ہجری، شارحین کا اس میں اختلاف ہے، لیکن تطبیق کی شکل یہ دی ہے کہ 9 ہجری میں اعلان ہوا ہے، یہ بعد عامہم ھذا کا مصداق ہے، اور 10 ہجری کے بعد نہیں آ سکے، لیکن اس پر عمل آوری کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری میں ہو گیا، 10 ہجری ربیع الاول میں۔ اس حکم کی تنفیذ حضرت عمر کے زمانے میں ہو سکی، ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ حضرت عمر کے زمانے میں چن چن کر ایک ایک کو انخلا کر دیا گیا، خیبر سے صاف کر دیا گیا۔ آج سارے یہودی اسی دن کا انتقام لینا چاہتے ہیں، سارے یہودی اسی پلاننگ اور منصوبے میں ہیں۔ ہم تو خیبر میں تھے، ہم پھر خیبر میں رہیں گے، یہ ان کا پروگرام بنا ہوا ہے۔ ویسے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آگے اعلان آ رہا ہے کہ اس زمین پر قدرت اللہ کی ہے، تمہارا دخل چلنے والا نہیں ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جو اللہ کرنا چاہتا ہے کر کے رہے گا۔ حضرت عمر نے ان کو خالی کر دیا۔ بعض خیبر والوں کے یہودیوں کے الفاظ تھے کہ اے عمر تم ہمیں کیوں نکالتے ہو، تمہارے نبی نے ہم کو یہاں رکھا تھا، خیبر میں رکھا تھا کہ تمہاری زمین تم ہی کام کرو، جزیہ دیتے جاؤ۔ آگے وہ بھی آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور نے کیا کہا تھا وہ مجھے معلوم ہے، نکلو یہاں سے۔ حضور کا فرمان مجھے معلوم ہے، تمہیں باقی رکھا تھا کب تک کے واسطے، اس کی کیا مدت تھی یہ عمر جانتا ہے، نکلو۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جزیرۃ العرب کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ سارے یہود کی، سارے مشرکین کی، سارے عیسائیوں کی ریشہ دوانیاں اسی آیت کے توڑنے میں لگی ہوئی ہیں، قیامت تک نہیں توڑ سکیں گے۔ یہ سنا ہے، اطلاع ملی ہے کہ جس درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ یہاں یہودی ہے انہیں قتل کر دو، ان درختوں کو لوگوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب بول رہے تھے مجھے حیرت ہوئی ابھی سے، یہ تو نشانیاں دیکھ دیکھ کر شروع کر دی ہیں کوشش، اور ہم ہیں کہ ابھی قرآن نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن بلاتا ہوں تو بڑی محنت سے آتے، کبھی بارش ہو گئی بولتے، کبھی دعوت ہو گئی بولتے، ولیمہ ہو گیا بولتے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہمارا دشمن نشانیاں چن چن کے ہمیں صاف کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ فلسطینی نوجوان کہتے ہیں میاں تم کو ہم ماریں گے، تم پر غلبہ ہوگا، پتھر بھی تمہارے خلاف ہوگا، درخت تمہارے خلاف ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ مسلمان تم نہیں ہو، پیدا ہونے والے ہیں وہ۔ ہم کب بنیں گے وہ مسلمان؟ زبان سے سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدہ پورا کیا۔ وفادار بنیں۔ دنیا تو ہیچ ہے، دنیا کے پیچھے ہم اوقات ضائع نہ کریں، ہماری نگاہ میں ایک ہو، ہمارا وہ گھر جو بن چکا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا گھر بنا دیا ہے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، دو گھر تیار ہیں، جنت میں بھی ایک ہے، جہنم میں بھی ایک ہے۔ مومن کی نگاہ میں یہ کوشش ہونا چاہیے کہ جہنم والا گھر نہیں چاہیے، جنت والا گھر چاہیے۔ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گھر دکھا کر جنتی سے کہتے ہیں دیکھو تیرے برے اعمال ہوتے تو یہ جہنم تھی تیرے لیے، پھر اس کو بند کر کے دکھاتے ہیں جنت والا گھر، دیکھ تیرا مقام یہ ہے۔
تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. اور جہنمی کو دکھائیں گے جنت والا گھر، پھر اس کو بند کر کے دکھائیں گے تیرے برے اعمال تھے، یہ گھر تجھے نہیں ملے گا. تو مومن کی نگاہ میں اللہ کی رضا ہو اور وہ گھر ہو. دنیا کے ایام تو گزر جائیں گے، محلوں میں بھی گزریں گے، جھوپڑی میں بھی گزریں گے. دنیا کے اندر تفرقہ، دنیا کے اندر تفاخر، دنیا کی پوری کیفیت قرآن بیان کرتا ہے. کیا کہا؟ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی پوری حیات کی مثال دیا. پانی برسا، سبزہ نکلا، ہرا بھرا ہوا، پیلا ہوا، مٹی میں مل گیا. بس تم بھی قطرے سے تیار ہوئے، شباب آیا، ہریالی کی طرح پھیل گئے، پیلا پن آیا، زوال آیا، مٹی میں مل گئے، خلاص. سورہ یونس پارہ 11 وہاں یہ مثال دیا اللہ نے. اور کیا؟ يَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. بس یہ 8 چیزیں ہیں خالی. ان 8 چیزوں میں فخر کر لینا، یہ دنیا کی حیات ہے. لعب کھیل کود، لعب ولہو کھیل اور کود، وزینۃ زینت میرا کپڑا تیری کار، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم میں تم سے بڑا تم مجھ سے چھوٹے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال میں اولاد میں کثرت کا اظہار. یہ کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے. سورہ حدید پارہ 27. اس کا سبب کیا ہے؟ تو دنیا کی حیات جیسے بچے کھیلتے ہیں پھر کھیل کود ختم، بس دنیا کی حیات ایسی ہے. تو مومن کی نگاہ اللہ کی رضا ہو اس گھر پر ہو. آگے فرمایا ٹھیک ہے جزیرۃ العرب سے جب کافروں کو نکال دیں گے اور باہر سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا تو ہمارے کھانے پینے کاروبار مشغلے کیسے ہوں گے؟ جزیرۃ العرب میں کوئی کافر نہیں آئے گا، یہ باہر والے آتے ہیں، کچھ بیچنے آتے، کچھ خریدنے آتے، پھر کاروبار نہیں تو کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ اللہ نے اس کا سوال آنے سے پہلے جواب دے دیا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً اور اگر تم کو خطرہ ہے، عائلتن عائل کے معنی اہل و عیال بولتے نا اردو میں، یہ عیال کیا ہے؟ مفلسی. عائلتن تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت، افلاس، یہ ہے عائلتن. بھائی باہر والا آدمی آئے گا کچھ بیچے گا تو ہم خریدیں گے، یا ہم بیچیں گے وہ خریدے گا، کاروبار ہمارا بند ہو جائے گا، کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا، انشاء اگر چاہے گا. یہ کیوں کہا شرط لگایا؟ انشاء کی شرط کیوں ہے؟ اگر تم اس قابل ہوئے کہ تم کو اللہ چاہے، تم اس قابل ہوئے کہ تمہاری مرضی اللہ چاہے، اس قابل ہوئے کہ تمہاری غذا اللہ بڑھا دے تو اللہ سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 29 کی تلاوت ہوئی ہے. یہ ایک آیت گزشتہ رکوع سے رہ گئی تھی. تفصیل یہ چل رہی تھی کہ جن مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے وہ مسجد حرام سے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد. تم کو اگر اندیشہ ہے محتاجی کا، افلاس کا، تمہیں اللہ اپنے فضل سے چاہے گا تو غنی کر دے گا. اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اور اگر یہ مدت ختم ہونے کے بعد مسجد حرام سے وہ باہر نہ جائیں تو ان سے قتال کرنے کا حکم دیا ہے. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان سے قتال کرو. قاتلو یہ جہاد کے بعد کا نمبر ہے. جہاد جہد، مشقت، پہلے خود عمل کرنے کی مشقت، خود سمجھنے کی مشقت، اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی مشقت. اور جب حاجت پیش آ جائے تو پھر اب اس عزم ناکارہ کو ختم کرنے کی جس کے ذریعے سے بجائے اصلاح کے فساد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لا یؤمنون باللہ
پہلا ان کا قلب خراب ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. قاتلو، ڈاکٹرز اسی ہاتھ کو کترتے ہیں جس ہاتھ کو دوبارہ صحیح ہونے کی امید نہیں رہ جاتی. پیر کبھی کاٹا جاتا ہے اور آدمی پیسہ دے کے کٹواتا ہے جب اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کا بقیہ حصہ بھی خراب ہو جائے گا، اور یہ اگر کاٹ کے پھینک دیا گیا تو شاید بقیہ حصہ جسم کا محفوظ اور سلامت رہ جائے. اس طرح سے اسے قطع کرنا دفع شر کے لیے اللہ نے اس کا نام قتال رکھا ہے. تو قاتل الذین، ان سے قتال کرو جو لا یؤمنون باللہ. پہلی خرابی بتا دیا اللہ نے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو غافل ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو غافل ہیں؟ ان کے پاس غلط علم کی بنیاد پر فساد ہو رہا ہے. فساد امن کی ضد ہے. امن کے معنی جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، اور پرامن بقائے باہم کا مطلب یہ ہے ہم تمہارے لیے مفید، تمہارے لیے مفید، تم سے ہمیں ضرر نہیں اور ہم سے تمہیں ضرر نہیں. لیکن قرب قیامت کی یہ علامت ہے، حدیث میں آتا ہے فساد پھیلے گا، قتل بڑھ جائے گا. قیامت کی علامتوں میں سے شہر کی فضا آج مغموم کیوں ہے؟ یہ فساد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے، پیچھے آیت گزر چکی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایک کو نہیں قتل کیا، سارے انسانوں کو گویا قتل کر دیا. انسانیت کا وہ قاتل ہے. قرآن نے ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا. جیسے ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، ایسے ہی ایک انسان کا ناحق قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. اور قتل ناحق کا مطلب کیا ہے؟ صریح واضح ہے کہ جیسا کوئی جرم نہ ہو، جو بے قصور ہو. اس سے قطع نظر کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا دین کیا ہے. اگر وہ بے قصور ہے، وہ مارا گیا، تو ایک کا مارا جانا سب کا مارا جانا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو کچھ خبر نہیں ہے، منزل کہاں ہے، جانا کدھر ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ قتل بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد یہ ہے کہ زنا بڑھ جائے گا، قتل بڑھ جائے گا. ایک ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی تلذذ کے لیے، کیونکہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، مردوں کی قلت ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی قلت؟ اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت تو نہیں کی، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب فساد زیادہ ہوگا تو مرد قتل ہو جائیں گے. اب عراق میں مرد زیادہ بچے ہیں کہ عورتیں بچی ہیں؟ جا کر چیک کر لو. جب کبھی کسی ملک میں جنگ ہوگی تو مردوں کو صاف کیا جائے گا تو بچیں گی عورتیں. اب جب مردوں کا قتل عام کر دیا جائے گا، عورتیں بچیں گی، تو کیا ہوگا؟ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی. آج شروع ہوگا سلسلہ. آج ایک ملک میں ہوا، 2 ملک میں ہوا، 3 ملک میں ہوا. یہ فساد اگر ختم نہ ہوا اور بدامنی بڑھتی گئی تو سارے عالم کا یہی حال ہوگا. یہ حوث اگر ختم نہ ہوئی، ملک گیری کی حوث. حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، 2 پیاسے کبھی پیاس ان کی بجھتی نہیں. ایک پیاسا طالب علم، علم کا پیاسا، اور ایک مال اور دنیا کا پیاسا. منہومان 2 پیاسے، لا یشبعان، آسودہ نہیں ہوتے. طالب علم و طالب دنیا، علم کا طالب کبھی آسودہ نہیں ہوتا، جتنا پڑھتے جاؤ دل بھرتا نہیں. اور دنیا کا طالب
ایک ملک کا حاکم ہے تو پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے ملک کا، تیسرے ملک کا۔ اب حوث گیری کا یہ عالم ہے کہ سارے دنیا کے ممالک پر میری حکومت چلے، یہ حوث نہیں تو اور کیا ہے؟ حوث ہے ملک گیری کی۔ یہی حوث ملک گیری کی سکندر میں تھی، ہٹلر میں تھی، ذی القرنین میں تھی، اور جتنے لوگوں میں تھی یہی تھی۔ اب اس میں کچھ لوگ اپنے انجام کو دنیا میں پہنچ گئے، باعث عبرت ہو گئے، اور بعد کی تاریخ قصے پارینہ ہو گئی، لیکن بالآخر اس حوث کا انجام کیا ہوتا؟ فساد۔ اور یہ فساد کو روکنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ روکا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے۔ پھر قتال کرنے کو جو کہا گیا ہے اس سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ گویا ایسا ہو گیا کہ اب اس میں خون نہیں جا رہا ہے، وہ عضو کاٹنے کے لائق ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے زمین کا انتظام کس نے کیا پوچھو تو جواب میں اللہ آئے گا، کوئی دوسرا کوئی دعوے دار نہیں۔ زمین سے غلہ کون نکالا؟ اللہ۔ بارش کون برساتا؟ اللہ۔ ہوائیں کون چلاتا؟ اللہ۔ حقیر قطرے سے انسان کون بناتا؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں پرورش کون کرتا؟ اللہ۔ بغیر ماں کے دل دماغ دینے والا کون؟ تو اللہ۔ ہر جواب میں آپ کو اللہ آئے گا، کیونکہ کوئی مقابلے میں دوسرا کھڑا نہیں ہے۔ آج تک زمین جب سے آباد ہے کسی تاریخ داں کے علم ہے دعویٰ کسی نے کیا ہے کہ میں نے بنایا زمین، میں نے بنایا سورج، میں نے بنایا ہوائیں، زمین سے غلہ میں نے پیدا کیا؟ کوئی دعوے دار ہے؟ جب کوئی دعوے دار نہیں ہے تو اللہ کا دعویٰ بلا مقابلہ منتخب۔ جب ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے، ہمارے وجود پر قبضہ اس کا ہے، ہماری سانس آتی جاتی گویا ہماری حیات اس کے قبضے میں ہے، اور ہم اس کا حکم نہ مانیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ناشکرا بندہ ہے یہ، باغی بندہ ہے یہ، نافرمان بندہ ہے یہ۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ بیٹا میری بات نہیں مانتا، آنکھ کر دیتا ہے اس کو۔ باپ کی شفقت بھی وہاں جواب دے دیتی ہے، اور گھر کی بچی اگر گھر والوں کے حکم سے باہر چلی جاتی ہے تو گھر کی عورتیں بھی کہتی ہیں یہ بچی قابو سے باہر ہو گئی ہے، اس کو بھی آنکھ کر دیا جائے۔ سوچو، تھوڑا سا پرورش کرنے والے باپ کو اتنا غصہ ہے کہ وہ آنکھ کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے ہماری حیات دینے والا مالک جب وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا، ہمارے ذات و صفات میں شریک کرتا ہے، سجدہ کسی اور کو کرتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کا باغی بندہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے پہلے حق پیش کرو کہ اپنے مالک کو پہچان لے، ذات صفات کا تعارف کر دو، کتاب اللہ کو پیش کر دو، رسول کا پیغام پہنچا دو۔ اب نہیں مانتا ہے تو جزیہ دینے پر آمادہ کرو، اور جزیہ بھی نہیں دیتا ہے تو امیر کے تابع ہو کر خلافت کے ساتھ رہ کر، تنہا نہیں، امیر کے تابع ہو کر خلافت کے ساتھ رہ کر اصول اور قوانین کی پابندی کے ساتھ اب ان سے مقاتلہ کرنا ہے، یہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ مقاتلے میں بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا، ضعیفوں کو نہیں مارا جاتا، مذہبی پیشواؤں کو نہیں مارا جاتا، یہ سب اصول میں ہے۔ لیکن اس زمانے کے فساد میں اصول جانتا کون ہے؟ اصول کو مانتا کون ہے؟ سارا عالم چیخ رہا ہے ہمارے گھر سے نکل جاؤ، مگر ڈاکو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نکلنے کا نام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصول اور ضابطہ کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ یہ قرب قیامت کی دلیل ہے۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، جو اللہ آسمان میں ہے وہی اللہ زمین میں ہے، اسی کی دی ہوئی غذاؤں سے ہم باقی ہیں، ہماری حیات باقی ہے، اسی کو نہ مانے تو جینے کا حق کہاں ہے؟ جس حکومت کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس حکومت کا قانون نہ مانے تو جینے کا حق کیسے ہوتا؟ جس ملک میں ہیں اس ملک کے قوانین نہ مانے تو جینے کا حق کہاں ہوتا؟ بس ایسا ہی سمجھو زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے۔ آیت الکرسی میں یہی کہا گیا ہے۔ اللہ کی ملکیت کہاں ہے؟
زمین اور آسمان، لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اس کی ملکیت، اس کے اندر ہم رہتے ہوئے اس کا قانون نہیں مانتے تو اس کے گھر میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اس واسطے قتال کا حکم دیا اللہ نے۔ تو پہلا ایمان کا جز کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کے کئی اجزاء ہیں۔ اللہ کو ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے برابر کسی کا حکم نہ ہو، اللہ کی ذات سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، بندوں کے صفات اللہ میں نہیں اور اللہ کے صفات بندوں میں نہیں، اس کا اعتراف کرتا ہو، دل کی گہرائیوں میں اس کی عظمت کا، اس کے تقدس کا اور اس کی کبریائی کا ادراک رکھتا ہو، تو ایمان یہ چیزیں ہیں۔ اگر اس کے محبت سے دوسروں کی محبت بڑھ گئی تو ہم نے ایمان میں ایک جز میں یعنی محبت فی اللہ میں کمی کر دیا اور شرک کر دیا۔ اس کے برابر کسی کا حکم مان لیا تو حکم فی الحکم میں کیا ہوا؟ یعنی حکم میں ہم نے شریک کر دیا دوسرے کو، یہ شرک فی الحکم کہلاتا ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کسی کو سمجھا تو ہم نے قدرت میں شریک کر دیا، قدرت میں شرک ہو گیا، شرک فی القدرت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے جب ہم دوسروں کا تقابل کریں تو ہماری محبت اللہ کی طرف زیادہ ہو۔ اور ایک چیز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ جب باپ سے ملنے کی امید ہوتی ہے تو آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگتا۔ باپ دینے کے لائق بھی ہے، باپ دینے پر قادر بھی ہے، باپ محبت شفقت والا بھی ہے، تو اس باپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانے کا کیا مطلب؟ جب بندے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگتے ہیں تو گویا وہ یا تو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یا اللہ کے پاس دینے کی طاقت نہیں سمجھتے، یا اللہ سے تعلقات ان کے پوشیدہ کشیدہ ہیں سمجھتے نہیں، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطے کے دینے پر قادر نہیں ہے۔ یہ سب ایمان باللہ کے خلاف ہے۔ حدیث سنا چکا ہوں، پھر سن لو۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور یہ حدیث بہت اہم ہے، تب جا کر آپ کا ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 درجے کیے۔ محبت ایک چیز ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ شے ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو الفاظ میں سمجھائی نہیں جاتی، مشکل بتانا اس کو، مگر محبت ہے، ایک شے ہے محبت۔ اللہ سے آپ پیار کرتے ہیں، باپ ہیں تو بیٹے سے پیار کرتے ہیں، شوہر ہیں تو بیوی سے پیار کرتے ہیں، یہ جو پیار آپ کا ہے، یہ محبت ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کیا شے ہے یہ؟ اس کو دینے والا کیسے دے رہا؟ تو محبت ایک کیفیت ہے۔ اللہ نے اس محبت کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 ٹکڑے کیے، 100 ٹکڑے۔ بندوں کے لیے اس 100 میں سے ایک ٹکڑا زمین پر بھیج دیا، اس ایک ٹکڑے کا حصہ کر کے ہر باپ کو حصہ دیا، ہر ماں کو حصہ دیا، یہاں تک کہ بچڑا اپنے گائے کا جب دودھ پیتے آتا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے آنے کے خطرے میں ہوتا ہے تو گائے اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی ہے کہ میرے بچڑے پر میرا پاؤں نہ پڑ جائے۔ حدیث میں جو ہے وہی بول رہا ہوں میں، فرق یہ میں اردو میں بول رہا ہوں، بس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، صرف اردو میں کر رہا ہوں، فرق یہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ جانور جو پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ میرے بچڑے پر نہ پڑ جائے، یہ بھی اس 1/100 کے ٹکڑے کا حصہ اور کرشمہ ہے۔ مجھے بولو،
دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، سارے محبتوں کو اللہ نے دیا ہے، ساری عظمتوں کو اللہ نے دیا ہے۔ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، لیلا مجنو کا نام سنتے ہیں، شری فرحات کا نام سنتے ہیں، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، یہ سب اس 1/100 کے کرشمے ہیں، اسی میں سب کو حصہ ملا ہے۔ لیکن جس اللہ نے 99/100 اپنے پاس رکھ لیا ہے، جس سے وہ بندوں کو چاہتا ہے، اس اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ساری کائنات کی محبتوں کو سمیٹو، ہر گائے، ہر بیل، ہر بچڑے کی محبت کو جمع کرو تو 1/100 نہیں بن سکتی ہو۔ پھر اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتے ہوں گے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کی محبت کی اور چاہت کی نبی نے تشبیہ دیا۔ ایک صاحب اپنے گھوڑے پر کھانے کا، پینے کا، سونے کا سب سامان رکھ کر سفر پہ گئے، راستے میں تھک گئے، اتر کے سوئے، درخت کے نیچے آرام کیے، دیکھا تو اونٹنی غائب، اونٹنی پر کھانا ہے، پینا ہے، بستر ہے، لوازمات، زندگی پوری اسی پر ہے، اونٹنی غائب۔ اب فکر مند ہو کر، تاپ کر، متوجہ ہو کر اللہ کی طرف لو لگا کر، اسی فکر، اسی دھن، اسی اضطراب میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اونٹنی کھڑی ہے، ویسے ہی کھڑی ہے، تو مارے خوشی کے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ سن رہے ہیں؟ اللہ سے اپنے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشی میں بدل گیا جملہ، خوشی کی بنا پر کہنا ایک تھا، کہا ایک نکلا۔ جتنا اس بندے کو خوشی ہوئی ہے اپنا ذریعہ حیات واپس پا کر، جب کوئی بندہ غلط راستوں سے پلٹ کر صراط مستقیم پر آتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تشبیہ دیا ہے رب کریم کے محبوب نے، اس سے زیادہ کیفیت اور وزن کو لانے کے واسطے حدیثیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ جس کی حیات اسی کھانے پہ موقوف ہو، جس کا پینا اسی پر موقوف ہو، جس کا سب کچھ سرمایہ اسی پر موقوف ہو، تو اگر خوشی میں مچل کر الفاظ بدل جائیں محبت کے اور دونوں طرف تعلقات باقی ہیں، مستحکم ہیں، تو ایسے جملے بھی پیار میں گنے جاتے ہیں۔ مگر مزہ آتا ہے جب تعلقات دو طرف سے ہوں، الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ محبوب چٹکیاں لیتا ہے تو درد نہیں ہوتا، مزہ آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھی ہے۔ جب کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرا رب بڑا کریم ہے اور میرے اوپر اس کی محبت اتنی ہے کہ میں گن نہیں سکتا، تو کبھی کبھی تکلیف آ جائے تو اسے مزہ آتا ہے۔ ہاں، درخت پر پتھر کب آتے ہیں؟ جب پھلدار ہوتا ہے۔ درخت پر پھل نہیں ہے تو پتھر کوئی پھینکتا؟ درخت پر پتھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت پھلدار ہے۔ آزمائشیں کس پر آئیں گی؟ آپ پر آئیں گی۔ آزمائشیں آنا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ آزمائشوں میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ آزمائشیں ایوب کو آئیں، انبیاء کرام کو آئیں۔ نبی نے فرمایا جتنا جو قریب تھا اتنا سخت آزمائشیں آئیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، سب سے شدید تکلیف انبیاء کو ہوئی ہے درجہ بدرجہ، جو جتنا قریب ہوا ہے، اور آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ہوئی، کیونکہ میں محبوب ہوں۔ کوئی نجیب اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، لیکن حبیب اللہ تو میں ہوں، اس لیے مجھے تکلیف زیادہ آئی ہے اس راستے میں۔ 3 سال تک پتے کون کھا کے بتانے والا ہے؟ میں نے کھایا، فرمایا نبی نے۔ 3 سال تک پتے اللہ کی خاطر کھائے، جبکہ قوم تیار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ساری حسیناؤں کو جمع کر دیں، آپ انتخاب کر لیجئے۔ حجاز عرب کی جس عورت سے آپ چاہیں نکاح کرنے کو ہم تیار ہیں۔ پوری قوم آپ کو بادشاہ ماننے کو تیار ہے۔ آپ کے قدموں پر ہمارے خزانے قربان ہیں۔
مگر آپ نے کہا نہیں، میرا مشن یہ ہے لا الہ الا اللہ، تمہیں میں جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ تمہارے سامنے مال کی، عورت کی، حکومت کی وقاعت ہوگی، میرے سامنے تمہارے انسانیت کی وقاعت ہے، تم کو جہنم سے بچا کر رہوں گا، یہ میرا مشن ہے۔ اگر کوئی داعی ہے تو دنیا اسے خرید نہیں سکتی، اگر کوئی داعی ہے تو دنیا اسے خرید نہیں سکتی، کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے اور جنت ہوتی ہے۔ جنت لیے بغیر سودا نہیں کر سکتا۔ جو دنیا کے اسباب پر بک جاتے ہیں ان کی نگاہ میں رضا الہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایمان باللہ بہت آسان جملہ ہے، مگر سمجھو ایمان باللہ یہ ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، ایسی محبت، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پہلے آزماتے ہیں، دیکھو تو صحیح میرا ہوا نہیں ہوا، آزماتا ہوں اس کو۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ آزمایا۔ غزوہ حنین سنے پچھلے ہفتے میں، آزمایا۔ اور خود کہا قرآن میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اتنا زیادہ تم غافل ہو، سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ سختیاں، مصیبتیں، تلخیاں نہیں آئیں گی جو سابقہ لوگوں پر آ چکی ہیں۔ اتنی مصیبتیں آئیں، جسمانی تکلیف، کھانے پینے کی تکلیف، یہاں تک کہ وقت کے رسول جھنجھوڑ دیے گئے اور پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ نے کہا آگاہ رہو وہ قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، یہ ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ تو آزمائشیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے آزمائشوں کے بعد پھر انعام کی بارش کی ہے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا کہا؟ حضرت داؤد کا پورا مال، جائیداد، حکومت، سلطنت سب چھین لیا، لیکن جب دیکھا کہ ابھی متوجہ ہیں تو کہا جتنا تھی اتنا بھی دیا، اس کا ڈبل کر دیا۔ سورہ صاد دیکھ لو، سورہ انبیاء دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں پھر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو اتنی محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا بندوں سے دوسرا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے جتنا امید ہونا چاہیے کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا جز ہے۔ جتنا طاقت اللہ کی ہے کسی اور کی طاقت تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ قدرت کا تقاضا ہے۔ جتنا اللہ دینے پر قادر ہے اور دیتے ہیں دوسرا نہیں دے سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تکریم کا تقاضا ہے۔ کرمنا بنی آدم۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب سمجھنا ایک نشست میں کافی نہیں ہے، کسی کے ساتھ لگ جاؤ، رہنا پڑتا، ہفتے کا 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، لگنا پڑتا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ کیوں لگے رہتے تھے؟ کب کیا موقع آتا ہے، کون سی بات نکلتی ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ ابو ہریرہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں سن 7 ہجری میں ابو ہریرہ ایمان لائے۔ سن 7 ہجری کے بعد نبی دنیا میں کتنے دن رہے؟ صرف 3 سال۔ ابو ہریرہ ایمان کب لائے؟ 7 ہجری میں۔ اور نبی کی وفات کب ہوئی؟ 10 ہجری میں۔ کتنے دن رہے؟ 3 سال۔ لیکن جتنی حدیثیں ابو ہریرہ سے مروی ہیں کسی صحابی سے مروی نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ سب نے کھیت بھی دیکھا، جائیداد بھی دیکھا، باغات بھی دیکھا، بازار بھی دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایمان لانے کے بعد کچھ نہیں دیکھا۔ نبی کی صحبت میں کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو فاقے کو ساتھ رکھا، اس امید پر کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے، کہیں زبان سے نکلے نبی کے اور میں نہ رہوں اور چھوٹ جائے۔ چنانچہ وہ روایتیں جو ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں سننے کی حدیثیں ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی محبوب کے ساتھ رہے۔ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ رہو، یعنی
اپنے دل میں اللہ کا استحضار رکھو، اللہ تم سے غائب ہے، تم اللہ سے غائب ہو، یہ مت سمجھو، تب جا کر ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ استحضار رب، اس کا نام کیا ہے؟ تسلیم رب، اس کا نام کیا ہے؟ تحصیل رب۔ آپ نے رب کو پا لیا، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سامنے ہے، زکات دیتے ہیں تو اللہ سامنے ہے، حج کو جاتے ہیں تو اللہ سامنے ہے، سجدے میں ہیں تو اللہ سامنے ہے، بیوی کو کھانا دیتے ہیں تو اللہ سامنے ہے۔ استحضار ہو، میں جو کچھ کرتا ہوں میرے رب کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ ہے ایمان باللہ۔ مسجد میں آئے ٹوپے لگا لیا، باہر گئے پھر پاجامہ لمبا کر دیا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ جب وہ ساتھ ساتھ ہے تو اس کو معلوم ہو رہا ہے نا کہ تم اب مخالفت کر رہے ہو، تم نماز پڑھ کے آئے ہو، باہر سگریٹ پی رہے ہو، کیا مطلب؟ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میرے فرشتے تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو ایذا پہنچتی ہے، بدبودار چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو مومن اپنے ایمان باللہ ہونے کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ ایک وردی پہننے والا کسی فوج کی وردی پہن لیتا ہے، جسم یہی ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا، کہتا میں فوجی ہوں، اس کا رہنا اٹھنا بیٹھنا اس کو دماغ میں رہتا میں فوجی ہوں، جسم پہ وردی ہے میرے، اس کا لحاظ کرتا ہے۔ ہم اپنے رب کو اپنے ساتھ اگر ایمان باللہ کا تقاضا سمجھ کر محسوس کرتے ہیں تو اس ایمان باللہ کا، محبت مع اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ایمان باللہ بہت لمبی بحث ہے، طویل بحث ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے قتال کرو جو ایمان باللہ نہیں رکھتے، اور ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کیا جملہ ہے؟ یوم کے معنی یوم، دن، الآخر آخری دن، جس کے بعد دن نہیں نکلے گا۔ دن بنتا ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے، اور اس دن سورج کو چاند کو جمع کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ قیامہ پارہ 29 کیا کہا اللہ نے؟ جميع الشمس والقمر، چاند کو سورج کو جمع کیا جائے گا، جمع ہونے کے بعد ان کی روشنی چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر! کون ہے وہ قادر مطلق ان کی روشنی چھین سکتا ہے؟ اذا الشمس کوورت، کیا معنی کوورت کے ہیں؟ کوورت کے معنی ان کی روشنی چھین لی جائے گی، کورنگ کر دیا جائے گا، گویا کہ کوورت، کورنگ کر دیا جائے گا، روشنی ختم کر دی جائے گی، بے نور کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کوورت، تو سورج کی روشنی چھین لینا، چاند کی روشنی چھین لینا، اور ساتوں زمین ساتوں آسمان لپیٹ کر ایک انگلی میں لپیٹنے والا کون ہے؟ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اسی قرآن میں ہیں، کھولو اور دیکھو۔ اللہ نے فرمایا ہے والسماوات، جمع ہے، سما واحد، سماوات جمع، مطویات بیمینہ، اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، ساتوں آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ جیسے آپ اپنے چھت پر مکڑی کے جالے کو پھرا کر لپیٹ لیتے ہیں، ساتوں آسمان رب کریم اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ والسماوات یوم تبدل الارض غیر الارض، والسماوات، یہ زمین نہیں رہے گی، بدل جائے گی، آسمان لپیٹ کر ہاتھوں میں آ جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب نکلیں گے ایک اللہ کے واسطے جو تنہا ہے، قہار ہے۔ تو یوم آخرت کو نہیں ماننے کا مطلب انجام سے بے خبر ہے۔ جو یوم آخرت نہیں مانتا انجام سے بے خبر ہے، منزل سے نہ آشنا ہے، کہاں جا رہا نہیں معلوم اس کو۔ ہر آدمی کی ایک منزل ہے، اور دو میں سے ایک لازمی ہے، یا تو جہنم یا تو جنت، تیسری کوئی منزل نہیں رکھا اللہ نے۔ اب جو جانتا ہے اس منزل پہ گزرنے کے طریق جانتا ہے، اسی کے انداز سے چلتا ہے، اور جو غافل ہے وہ منزل تک پہنچے گا لیکن غفلت میں پہنچے گا۔ ایک ٹرین دلی جا رہی ہے، اس میں ایک آدمی چوکنا ہے، کب اترنا ہے، کہاں اترنا ہے، اور ایک آدمی سو رہا ہے، غفلت میں ہے، دونوں دلی پہنچیں گے،
ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے مقام اور منزل پر، اور آنے والے جو استقبال کو تیار ہیں ان کے ساتھ ساتھ جائے گا، اور ایک آدمی جو غافل ہے وہ بھی پہنچے گا لیکن غفلت میں، اچانک ہیبت میں پہنچے گا۔ یہی قرآن نے کہا ہے، اچانک قیامت آئے گی، جب جگایا جائے گا، قبروں سے اٹھے گا تو کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے اٹھایا؟ خبر نہیں تھی اس کو اٹھنے کی۔ لیکن جو مومن ہے اس کو معلوم ہے، جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، آج ہم زمین کی پیٹھ پر ہیں، اس سے پہلے آدم کی صلب میں تھے، بیچ میں باپ کی صلب میں آئے، اب ہم قبر کے اندر ہیں، پھر برزخ میں ہیں، موقف حساب میں ہیں، پلسرات پہ ہیں، جنت میں ہیں۔ پروگرام معلوم ہے، پروگرام پر یقین کے ساتھ چلنے والا منزل تک پہنچے گا، پروگرام سے غافل ہونے والا بھٹک جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، ایک مرتبہ فرمایا ایک موٹی لکیر کھینچ دیا، اور اس کے دائیں اور بائیں آڑی تیسے لکیریں کھینچ دیا، کہا دیکھو یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں، اور ہر راستے پر داعی کھڑا ہوا ہے بھٹکانے والا، ادھر ایک فرقہ، ادھر ایک فرقہ، ادھر ایک فرقہ، ادھر ایک فرقہ، ہر طرف فرقے لگے ہوئے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم حق پر ہم حق پر، سب کی صدائیں یہی ہیں۔ فرمایا صراط مستقیم پر سیدھے چلے جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دائیں بائیں گئے تو گئے۔ وہ صراط مستقیم کون سا ہے اور دائیں بائیں کون سا ہے؟ فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ، جس نے صحابہ کو چھوڑا گیا جہنم کی طرف، جس نے نبی کی سنت چھوڑا جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو ترازو کیا ہے؟ نبی کی سنت اور صحابہ کا عمل، سنت والجماعت یہی تو ہے۔ لوگ سنت والجماعت تو کہتے ہیں زبان سے، لیکن نبی کی سنت نہیں رہتی ہے عمل میں، صحابہ کا عمل نہیں رہتا ہے، تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، ترازو تو وہاں لگی ہے، سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے۔ تو آخرت کو نہ ماننے والا غفلت میں جا رہا ہے، غفلت، مگر جا رہا ہے وہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو قتال کرو ان سے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام سمجھتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، غور سے سنو، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، دو، اور تیسرا کیا ہے؟ یہاں اچھے اچھے پھنس جانے والے ہیں، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں کرتے اس چیز کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ پھر ترجمہ کر دوں، یعنی جس چیز کو اللہ و رسول نے حرام کیا ہے، اگر اس کو حرام نہیں سمجھیں گے تو ان سے نبی کو نہیں، تم سب کو حکم ہے اللہ کا، قتال کرو ان سے۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے سود کو حرام کہا، اب جو سود کھا رہے ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ قتال کرنا ہے، ثابت ہو رہا ہے یہاں سے۔ اللہ و رسول نماز فرض کر چکے، جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا ہے ان سے قتال کرنا ہے۔ نبی کی اطاعت فرض ہے، جو نبی کی اطاعت کو فرض نہیں سمجھتے ان سے قتال کرنا ہے۔ ایسا تو ہوا، صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کیا، سارے اسلام میں وہ برابر، لیکن ایک عمل ترک کیا، کیا؟ زکوٰۃ سے انکار کیا۔ صدیق اکبر نے کہا میں ان سے قتال کروں گا، ایک عمل کے ترک پر قتال کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ جس کو اللہ و رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا۔ چغلی کو حرام سمجھو گے نہیں سمجھو گے؟ آج سے بولو، یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ چغلی حرام ہے نہیں حرام ہے؟ غیبت حرام ہے نہیں حرام ہے؟ جھوٹ حرام ہے نہیں حرام ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ غیبت کو حرام، چغلی کو حرام، جھوٹ کو حرام، تو ہم آج سے اس کو حرام سمجھیں۔ تبھی اگر زبان سے نکل جائے کسی کے بارے میں تو اس سے معافی چاہ لیں، نادانی میں ہو جائے استغفار کر لیں۔ حکم یہی ہے، ایسا ایک نہیں، سر سے پاؤں تک چیک کرو کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور رسول نے حرام کیا ہے، مگر ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ کسی پر تہمت لگانا،
دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر، گواہ کے بغیر۔ کیا کہا ہے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 10؟ کیا فرمایا ہے؟ تم زبان سے عائشہ کی غیبت کرتے ہوئے مزہ لے رہے تھے، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں وہ بہت بھاری تھا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم۔ تم زبان سے جب لے رہے تھے اور اس کو مزہ لے رہے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ بہت چھوٹی بات ہے، اللہ کے پاس بہت بھاری ہے۔ اور آئندہ سے نصیحت ہے، یعظکم اللہ، تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے آئندہ نہ کرنا ایسا، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونا، یعنی کسی کے بارے میں بلا دلیل تہمت نہیں لگانا، تہمت لگانے والوں کا ساتھ نہیں دینا، یہ واضح کیا اللہ نے۔ کیا تمہیں اپنی غلطیاں یاد نہیں ہیں؟ اللہ تو ستار العیوب ہیں، جو بندہ دوسروں کی ستر پوشی کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت میں اس کی ستر پوشی کریں گے۔ من سترہ، جو ستر پوشی کرے گا، سترہ اللہ، ستر پوشی اس کی اللہ کریں گے۔ کب؟ قیامت میں کریں گے۔ اس لیے ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی بنا پر جائیں گے، سن لو کان کھول کے۔ زبان سے ہی انکار ہے جس کا نام کفر ہے، اور زبان سے ہی اقرار ہے جس کا نام ایمان ہے۔ ہاں، قلب سے تصدیق ہے یا نہیں ہے کون کرے گا ظاہر؟ زبان۔ تو جہنم میں اوندا منہ انسان زبان کی بنا پر جائے گا۔ تو جس چیز کو اللہ نے، رسول نے حرام کیا ہے اس کو ہم حرام سمجھیں۔